اور اس راز کو کھولنا کہ بیٹا کیسے ہوتا ہے اور بیٹی کیسے ہوتی ہے، یہ تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. تو آپ لوگ اتنا خرچہ لیں اور 2 سال کے اندر یہ راز ہمیں بتائیں کہ ہم یقین سے کہیں کہ ایسے بیٹا ہوتا ہے اور ایسے بیٹی ہوتی ہے. وہ کہنے لگا کہ وہ 20 ڈاکٹر جو گائنیکالوجسٹ تھے وہ بیٹھے، مشورہ کیا کہ بھائی بیٹا کیسے ہوتا ہے. انہوں نے کہا کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ عورتیں جن کے یہاں صرف بیٹیاں ہوتی ہیں نا، ان کو بلاؤ اور ان کے جو ہے نا وہ بلڈ ٹیسٹ کو آپس میں کمپیئر کرو. چنانچہ ہم نے 1200 عورتوں کو رجسٹر کیا. کسی کے یہاں 2 بیٹیاں، کسی کے یہاں 3 بیٹیاں، کسی کے یہاں 4 بیٹیاں. ساری عورتوں کے یہاں بیٹیاں تھیں، بیٹا تھا ہی نہیں کسی کے یہاں. 1200 عورتیں ایسی تھیں. ہم نے ان سب کے بلڈ ٹیسٹ لیے. پھر سپر کمپیوٹر پہ ہم نے ان کے بلڈ ٹیسٹ کی ایک ایک چیز کو کمپیئر کیا کہ ان میں کوئی چیز تو ایک جیسی ہے نا کہ سب کی بیٹیاں ہیں. تو پتہ چلا کہ چند چیزیں ایسی تھیں کہ جو سب کی ایک جیسی تھیں، ان کی وجہ سے ان کے یہاں بیٹی ہوئی ہوگی. تو ہم نے پھر ان کو سارٹ آؤٹ کرنا شروع کر دیا کہ یہ وجہ ہوگی، نہیں یہ وجہ نہیں ہو سکتی، یہ وجہ ہوگی، نہیں یہ نہیں ہو سکتی، یہ وجہ ہوگی، نہیں ہو سکتی، یہ وجہ ہوگی. ایک وجہ ایسی تھی کہ جس پہ سارے متفق تھے، ساری عورتوں کے یہاں بیٹیاں ہوئی ہیں، لہذا ان کی یہ وجہ ایک جیسی ہے تو اس وجہ سے بیٹی ہوتی ہے. اور وہ وجہ کیا تھی؟ وہ تھا پوٹاش لیول. ہر بندے کے اندر پوٹاش کا ایک لیول ہوتا ہے. اگر وہ لیول تھوڑا ہو تو بیٹی کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں، اور اگر وہ زیادہ ہو تو بیٹے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. تو ہم نے جب اس کو دیکھا تو ہم نے ان کا پوٹاش لیول بڑھایا. غذا ایسی دی کہ ان کا پوٹاش لیول بڑھ جاتا. تو لکھا ہوا تھا پھر جب سب کا پوٹاش لیول بڑھ گیا تو ہم نے 1200 عورتوں کو کہا اب تم اپنے خامن سے فیڈ لے سکتی ہو، یعنی کنسیو کر سکتی ہو، بچے کو لے سکتی ہو. تو 1200 عورتوں نے اپنے خامدوں سے بچہ لیا، حاملہ ہوئی، اور اس کے بعد 1200 عورتوں کے یہاں بیٹے پیدا ہوئے. تو لکھا ہوا تھا کہ انسانی تاریخ میں اتنا کامیاب تجربہ اس سے پہلے کبھی نہیں کیا گیا. تو مجھے بہت خوشی ہوئی کہ چلو الحمدللہ یہ تحقیق آ گئی ہے تو اب آسان ہو گیا. اب ہر عورت کا پوٹاش لیول کیسے چیک کروائیں بھائی؟ تو ڈاکٹروں نے کہا اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ کیلے کے اندر پوٹاش کافی زیادہ ہوتا ہے. تو وہ عورت صبح اور شام اگر ایک ایک کیلا کھائے، اور پھر اس کے اوپر ہم نے ایک عمل اور ایڈ کر دیا کہ یا ولیو، یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے. اگر یہ 11 مرتبہ پڑھ کے دم کر لیا جائے کیلے کو اور پھر کیلا کھایا جائے تو اس کیلے کے اثرات بڑھ جاتے ہیں. چنانچہ پچھلے 3 سال سے ہم نے جتنی عورتوں کو یہ عمل بتایا کہ عورت جب بھی چاہتی ہے کہ میں اب بیٹا کرنا چاہتی ہوں تو وہ جس دن خامد کے ساتھ ملاپ کرنا ہے اس دن ایک کیلا دن میں اور ایک کیلا رات میں، شام میں، صبح شام کھائے. 3 کیلے بھی چاہے تو کھا سکتی ہے، اور ہر کیلا جو ہے اس کے اوپر 11 مرتبہ یا ولیو پڑھ کے دم کرے پھر اس کو کھا لے. عورت نے اتنا کام کرنا ہوتا ہے. اب اگر اس نے دن میں 2-3 کیلے کھائے ہوں گے نا تو پوٹاش لیول اس کا ہائی ہوگا. اگر اس رات وہ پریگننٹ ہو جائے گی تو اس کا بیٹا ہوگا. ہمارے ایک ساتھی ہیں مکہ مکرمہ میں، وہ مجھے کہنے لگے کہ حضرت میں حساب رکھ رہا تھا، آپ نے تقریباً کوئی 1500 عورتوں کو یہ عمل بتایا ہوگا اور اس وقت تک 1500 عورتوں کے یہاں بیٹی ہو چکی ہے. 100% رزلٹ ہم نے دیکھا ہے. ہمارے ایک دوست ہیں کرنل اسد صاحب، ان کے ایک رشتہ دار ہیں، وہ جدہ میں رہتے تھے. ہم نے واپس آنا تھا تو ان کے یہاں کھانا تھا. تو کھانے کے بعد ہم ایئرپورٹ پہ آئے تو راستے میں انہوں نے بات کی جی کہ میں نے یہاں پہ بڑا کمایا اور میں نے عمارت بنائی اور یہ کیا وہ کیا اور اللہ نے مجھے بہت پیسے دیے ہیں. اب میں چاہتا ہوں کہ پاکستان چلا جاؤں لیکن میری مجبوری ہے، میں نہیں جا سکتا. میں نے پوچھا کیا مجبوری ہے؟ کہنے لگے مجبوری یہ ہے کہ میری 3 بیٹیاں ہیں، بیٹا نہیں ہے. اور مجھے سب ڈاکٹر مشورہ دیتے ہیں کہ یہاں کنگ عبدالعزیز ہاسپٹل میں ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا بڑا معیاری کام ہے، تم یہاں سے ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے ذریعے سے بیٹا لو پھر جاؤ. اس لیے میں رکا ہوا ہوں. میں نے کہا بھائی اس کام کے لیے رکنے کی کیا ضرورت ہے، میں آپ کو ایک عمل بتاتا ہوں، آپ کو عمل کریں، اللہ آپ کو فطری طریقے سے بیٹا دے دیں گے. تو یہی عمل میں نے بتایا کہ اپنی بیوی سے کہیں کہ جس دن میاں بیوی نے ملاپ کرنا ہے وہ دن میں 2 کیلے یا 3 کیلے ایسے کھائے کہ ہر کیلے پر 11 مرتبہ یا ولیو کا لفظ پڑھ کے دم کرے اور پھر اس کو کھا لے.
اگر اس رات وہ عورت پریگننٹ ہو گئی تو اللہ کے فضل سے بیٹا ہی ہوگا۔ لو جی انہوں نے اس پر عمل کیا اور 6 مہینے رہے۔ 6 مہینے کے بعد انہوں نے الٹرا ساؤنڈ سے چیک کروایا تو ڈاکٹر نے اس کو کہا کہ یہ دیکھو میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ یہ بیٹی نہیں ہے، یہ بیٹا ہے۔ اس کے بعد پھر وہ واپس آ گئے تو الحمدللہ اسلام آباد میں ان کی بیوی کے یہاں بیٹے کی ولادت ہوئی۔ تو یہ ایک ایسا عمل ہے جو ہم نے پچھلے 2-3 سال سے بار بار اس کو جو ہے آزمایا ہے، اور میں آپ سب حضرات کے فائدے کی خاطر عام بتا ہوں، خلفاء حضرات بھی اس کو لوگوں کو بتائیں اور علماء بھی بتائیں تاکہ پریشان لوگوں کی پریشانیاں دور ہوں۔ کہیں نو کہیں دی تے بلی نو دہیں دی، جیسا بندہ ہوتا ہے نا ویسی سوچ آتی ہے۔ مل کا چونکہ میرا یہ فیلڈ ہے ذکر و سلوک والا، اور ہمارے پاس اکثر بندے آتے رہتے ہیں کہ جی یہ پریشانی پڑھنے کو بتائیں، یہ پریشانی پڑھنے کو بتائیں، تو مجھے تو لگتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ نے اس حدیث میں طلباء کو ایک پڑھنے کا نسخہ بتا دیا۔ کہنے لگے وہ کیا؟ میں نے کہا اس لیے کہ یہ حدیث کا آخری درس سنیں گے، تعلیم مکمل ہو گئی، اب یہ اپنے گھروں میں جائیں گے۔ جو نوجوان بچے ہوں گے، کوئی ملازمت کرے گا، کوئی کاروبار کرے گا، تو ان کو پریکٹیکل زندگی سے واسطہ پڑے گا۔ اب کئی مرتبہ انسان اپنے حالات کی مچھلی کے پیٹ میں پھنس جاتا ہے، قرضے میں پھنس گیا، نکلنے کا راستہ نہیں نکلتا، تو پھر یہ کہیں گے کہ جی اب ہم کیا کریں، ہمیں کوئی بتائے ہم اس مچھلی کے پیٹ سے کیسے نکل سکتے ہیں۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ نے بتلا دیا کہ تم تسبیح پڑھو گے، اس کی برکت سے اللہ تمہیں اس مچھلی کے پیٹ سے نکال دیں گے۔ لڑکی ہے، اس نے ختم بخاری کا سر سنا، اب وہ گھر جائے گی، جب گھر جائے گی تو ماں باپ اس کا رشتہ ڈھونڈیں گے اور پھر اس کا نکاح کر دیں گے۔ اب بعض بچیاں ہوتی ہیں جن کے رشتے نہیں آتے، وہ حالات کی مچھلی کے پیٹ میں پھنس جاتی ہیں، کریں تو کیا کریں؟ رشتہ آئے گا تو ماں باپ فرض ادا کریں گے، اب جب رشتے نہیں آ رہا تو کیا کریں؟ تو پریشان ہوتی ہیں کہ ہم ان حالات میں سے کیسے نکلیں۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ تم تسبیح زیادہ پڑھو، اللہ تمہیں حالات کی مچھلی سے نکال دیں گے۔ واقعہ یہ ہے کہ پیغمبر اسلام تھے یونس علیہ السلام، ان کو مچھلی نے اپنے پیٹ میں لے لیا تھا، زندہ نکل لیا تھا۔ اب وہاں پر ان کو کوئی نکلنے کا راستہ نظر نہیں آتا تھا۔ 3 اندھیروں میں تھے، ایک رات کا اندھیرا، ایک سمندر کی تہہ کا اندھیرا اور ایک مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، کہہ سکتے ہیں ایسی ظلمات ثلاث۔ اب وہ ان 3 اندھیروں میں تھے تو سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں یہاں سے کیسے نکل سکتا ہوں۔ تو انہوں نے اللہ کی تسبیح بیان کر دی، پڑھا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ کی تسبیح بیان کی۔ قرآن مجید میں ہے کہ جب انہوں نے اللہ کی تسبیح بیان کی، اللہ نے مچھلی کو حکم دیا کہ ان کو جو ہے بحفاظت سمندر کے کنارے پر باہر نکال دو۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں، تو غور سے سنیں، فلولا انہ کان من المسبحین، اگر یونس علیہ السلام میری تسبیح بیان نہ کرتے، للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، وہ قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں اسی طرح پڑے رہتے۔ اب مصیبت اتنی بڑی تھی کہ قیامت تک انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں رہنا تھا، مگر تسبیح نے ان کو مچھلی کے پیٹ سے نکال دیا اور اللہ نے ان کو آزادی عطا فرما دی۔ تو کوئی بندہ قرضے کی مچھلی کے پیٹ میں پھنس جائے، حالات کی مچھلی کے پیٹ میں پھنس جائے، بیماری کی مچھلی کے پیٹ میں پھنس جائے، تو وہ تسبیح پڑھے، اللہ اس کو اس مچھلی کے پیٹ سے نکال دے۔ اور دوسری وجہ یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک مجرم کو لایا گیا، عمر رضی اللہ عنہ نے اس کا مقدمہ سنا تو جلاد کو حکم دیا کہ اس کے 10 جوتے لگاؤ۔ اب جب جلاد نے اس کو جوتا لگایا نا تو اس نے کہا سبحان اللہ، یعنی اس وقت کے مجرم بھی ایسے تھے جو آل فال نہیں بکتے تھے، بلکہ جوتا لگنے پہ سبحان اللہ پڑھتے تھے۔ تو جب مجرم نے پڑھا سبحان اللہ، عمر رضی اللہ عنہ نے جلاد کو اشارہ کیا، دا ہو اس کو چھوڑ دو۔ تو وہاں ایک مفتی قسم کے صحابی تھے، ان کا نام تھا حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، وہ مسکرا پڑے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا میں یوں دیکھو گا، حضرت آپ مسکرائے کیوں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، سبحان اللہ نے اس مجرم کی سزا میں کمی کروا دی۔ 10 جوتے لگنے تھے، سبحان اللہ پڑھا، 1 جوتے پہ معافی مل گئی۔ تو اگر یہ سبحان اللہ کا ذکر دنیا کی سزا میں کمی کر سکتا ہے
تو یقیناً ہم اگر اس کو پڑھیں گے تو ہمارے اوپر جو حالات آتے ہیں اللہ ان مصیبتوں کو بھی کم فرما دیں گے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ نے طلباء کو یہ سبق دیا کہ تمہیں کسی عامل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، تم حالات کی مچھلی کے پیٹ میں پھنس گئے ہو، سبحان اللہ کی کثرت کرو، اللہ نکال دیں گے اور پھر اچھے حالات تمہارے اوپر لے آئیں گے۔ اور ایک نقطہ اور بھی ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ ذکر ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب کے آخر کو ذکر کے اوپر ختم کیا۔ مقصد ان کا کہنے کا یہ تھا کہ عزیز طلباء، تم زندگی میں اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو گے تو پھر تمہیں موت بھی اللہ کے ذکر پر آئے گی، اور جس بندے کو اللہ کے ذکر پر موت آئے گی وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کریں۔ اللہ تعالیٰ پوری زندگی ہمیں ذکر کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب آخری وقت آئے تو اللہ ذکر کے ساتھ اس دنیا۔ اسی طرح روزہ دار کو بھی روزہ رکھنے سے اللہ کا خاص قرب نصیب ہوتا ہے۔ یہ قرآن مجید دستور حیات ہے، منشور حیات ہے، ضابط حیات ہے، بلکہ پوری انسانیت کے لیے آب حیات ہے۔ قرآن مجید پڑھنے کی اپنی ایک لذت ہے۔ جس طرح دھوپ سے آیا ہوا شخص آئس کریم کے لقمے کو بڑے شوق سے کھاتا ہے، اسی طرح جن کے دل صاف ہوتے ہیں وہ قرآن مجید کے ایک ایک آیت کو، ایک ایک لفظ کو اس طرح لطف لے کر پڑھتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں لا یمسہ الا المطہرون، قرآن مجید کی یہ لذت نہیں ملتی مگر ان لوگوں کو جو پاک ہوتے ہیں۔ جب تک دل پاک نہ ہو قرآن مجید کی وہ لذت نہیں ملتی۔ صحابہ کرام کو لذت ملتی تھی، وہ قرآن سنتے تھے اور روتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، دیکھا قرآن سنا اور آنکھیں برسنے لگ گئیں۔ خود نبی علیہ السلام کا بھی یہی معاملہ تھا۔ سیدہ صدیقہ اللہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی السلام نے تہجد میں آیت پڑھی ان تعذبہم فإنہم عبادک وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو زمین پر گر کے میں نے خود دیکھے۔ یہی حال سیدنا صدیق اکبر اللہ عنہ کا تھا۔ ابو بکر صدیق اللہ عنہ کے بارے میں مشہور تھا کان رجلا بکاء لا یملک دموعہ اذا قرأ القرآن، جب بھی وہ قرآن پڑھتے تھے تو اپنے آنسو روک نہیں سکتے تھے، آنسو گرنے لگ جاتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بھی یہی حال تھا۔ ایک مرتبہ انہوں نے فجر کی نماز پڑھائی تو ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے تیسری صف میں ان کے سسکیوں کی آواز سنی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ تلاوت کے دوران جب اس آیت پر پہنچے یوم یقوم الناس لرب العالمین تو بہت روئے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ نے پڑھا ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اتنا روئے کہ گر گئے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے تہجد میں آیت پڑھی فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، تو جہنم کا تصور کر کے بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ ایک اور بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے تہجد میں آیت پڑھی وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا۔ امام نووی رحمۃ اللہ نے ایک عجیب بات لکھی ہے فَمَتَىٰ أَتَى القرآن فَيَبْكِي عَلَىٰ فُقْدَانِ الْبُقَاءِ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ الْمَصَائِبِ، کہ جس بندے کو قرآن مجید پڑھنے پر رونا نہ آئے تو وہ اس حسرت پر روئے کہ اتنی بڑی مصیبت اس پر اللہ نے ڈال دی ہے۔ حضرت عثمان غنی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے لو طہرت قلوبکم ما شبعتم من کلام ربکم، اگر تمہارے دل پاک ہوتے تو تمہارے دل اللہ کے کلام سے کبھی نہ بھرتے، دل چاہتا تھا پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں۔ ایمان لانے کے بعد سب سے اہم عمل نماز ہے، اور قیامت کے دن سب سے پہلے اسی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ روز محشر کے جہاں گداز بود اولی پرسش نماز بود، سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔
اور نماز کی پابندی نہ کرنے کی وجہ سے اکثر لوگ جہنم میں جائیں گے۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جہنمیوں کو جہنم کی آگ میں جلتا دیکھ کر پھر اس سے پوچھیں گے کہ تم کون سا عمل کرتے تھے کہ تم اس بری جگہ جہنم میں آ گئے؟ قالوا لم نک من المصلین، پہلا جواب وہ یہ دیں گے کہ ہم بے نمازی تھے۔ تو جہنم میں جانے کی بنیادی وجہ بے نمازی ہونا، اور اعمال بھی ہیں مگر یہ عمل خصوصیت کے ساتھ، اس لیے نماز کو بنانے کی ضرورت ہے۔ نبی علیہ السلام صحابہ کو نماز پڑھ کے دکھاتے تھے اور فرماتے تھے صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ جس طرح میں تمہارے سامنے نماز پڑھ رہا ہوں تم بھی اسی طرح نماز پڑھنے کی کوشش کرو۔ تو نماز کو سیکھنا یہ گویا صحابہ کی سنت ہے، انہوں نے نبی علیہ السلام سے سیکھی، اور ہر دور اور ہر زمانے میں مریدین اپنے شیوخ سے نماز سیکھتے رہے۔ آج کے دور میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید بیت کے تعلق کے بعد بس تعویذ دھاگے ہوتے ہیں جن سے کام چلتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ جب اپنے شیخ سے بیعت ہوئے تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کیسے آئے؟ تو کہا کہ حضرت مجھے صحابہ جیسی نماز پڑھنے سکھا دیجئے۔ یہ بیعت کا اصل مقصد ہے کہ بندے کی نماز سنور جائے، حتیٰ کہ اس کو نماز کی حلاوت نصیب ہو جائے۔ جس طرح ظاہری کھانوں کے اندر لذت ہوتی ہے، بریانی کے اندر اپنی لذت ہے، آئس کریم کے اندر اپنی لذت ہے، مرغ کڑائی کے اندر اپنی لذت ہے، اسی طرح اعمال کی بھی اللہ تعالیٰ نے لذتیں رکھی ہیں۔ اگر انسان کا دل صاف ہو تو وہ ان لذتوں کو محسوس کر سکتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے بعض لوگوں کی لذت کی جو حس ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا وہ نمکین چیز کھا رہے ہیں یا میٹھی چیز کھا رہے ہیں۔ وہی حال آج ہمارا ہے کہ اعمال کی لذت کی حس ختم ہو چکی گناہوں کی وجہ سے، پتہ ہی نہیں چلتا ہم نماز پڑھ رہے ہیں یا تلاوت کر رہے ہیں یا ذکر کر رہے ہیں۔ انسان اگر اپنے قلب کی کیفیت کو جانچنا چاہے، اس کا ایک لٹمس ٹیسٹ ہے۔ لٹمس ٹیسٹ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک چھوٹی سی کوئی یعنی پرزہ ہے کاغذ کا، اس کو آپ ڈبوئیں سولوشن میں اور پھر بتا دیں کہ جی اب شوگر کم ہے، شوگر زیادہ ہے، فلاں ہے فلاں ہے، آسانی سے پتہ چل جاتا ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ ہر انسان اپنے دل کی کیفیت کو جانچ سکتا ہے 3 اعمال کو دیکھے۔ اگر اس کا دل ذکر میں لگتا ہے، دل چاہتا ہے کہ مجھے ٹائم ملے، میں لمبا مراقبہ کروں، میں لمبا بیٹھ کے لا الہ الا اللہ کی تحلیل کے ساتھ ذکر کروں، اگر دل اس کے لیے ترستا ہے کہ مجھے ایسا ٹائم ملے تو اس کا مطلب ہے ذکر کی لذت ہے۔ اور اگر مراقبے میں بیٹھنے کو دل ہی نہ کرے یا مراقبے میں بیٹھتے ہی دنیا کے خیالات، شیطانی شہوانی خیالات، اس کا مطلب یہ کہ ذکر کی لذت حاصل نہیں ہے۔ ہمارے بعض بزرگ گھنٹوں مراقبہ کرتے تھے، چنانچہ حضرت مولانا حسین علی وہاں بچنا والے ایک بزرگ گزرے ہیں، بڑے مفسر قرآن تھے، ہمارے حضرت نے ان سے تفسیر قرآن کا علم سیکھا۔ حضرت فرماتے تھے کہ وہ عشاء کے بعد مراقب ہوتے تھے اور پوری رات مراقب رہتے تھے۔ ان کے ہاں خانقاہ میں مراقبے کی ابتدا ہوتی تھی تو اختتامی دعا نہیں ہوتی تھی۔ مریدین کو کہا ہوا تھا کہ جو بندہ تھک جائے وہ اٹھ کے چلا جائے، ایک گیا، دوسرا گیا، تیسرا گیا، حتیٰ کہ سب اٹھ کے چلے جاتے تھے، حضرت اکیلے رہ جاتے تھے۔ جب دیکھتے کہ کوئی بھی اور نہیں تو تہجد کی نیت باندھ لیا کر، پوری رات اللہ کی یاد میں گزار دینا۔ مصر کے ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں سید بدوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ 40 دن کا مراقبہ کیا کرتے تھے۔ تو مجھے حیرت ہوئی کہ 40 دن کا، تو کتاب تفصیل لکھی ہوئی تھی کہ وہ صرف نماز کے لیے اٹھتے تھے اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھ کے پھر مراقب، یا کسی وقت بھوک پیاس کی وجہ سے اٹھتے تھے اور کھانا کھا کے پھر مراقب۔ 40 دن وہ مراقبے ہی کی صورت میں گزارا کرتے تھے، اور اس کی وجہ سے ان کے چہرے پہ اتنا نور آ گیا تھا کہ لوگ ان کے چہرے کی نورانیت کو دیکھ نہیں سکتے تھے۔ تو آخری عمر میں وہ چہرے کو چھپایا کرتے تھے، جیسے عورتیں چہرے پہ نقاب رکھتی ہیں نا پردے کی وجہ سے، وہ اس طرح چہرے پہ نقاب رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ ان کے خادم نے کہا کہ مجھے اتنا عرصہ ہو گیا خدمت کرتے ہوئے، آپ مجھ سے بھی چہرہ چھپاتے ہیں، مجھے تو اپنا چہرہ چھپا دیجیے۔ تو انہوں نے چہرے سے نقاب ہٹایا تو ان کا مرید جو تھا وہ وہیں غش کھا کر گرا، بے ہوش ہو گیا۔ اور یہی حال حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تھا، جب ان پر تجلی پڑی تھی اس کے بعد لوگ ان کے چہرے کی نورانیت کو دیکھ نہیں سکتے تھے۔ تو سید بدوی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی کیفیت یہی تھی
اتنا اللہ کا ذکر کرتے تھے کہ 40 دن تک مراقبہ کرتے تھے، اور بعض ہمارے بزرگ پوری پوری رات مراقبہ کرتے تھے۔ کیوں؟ ان کو ذکر کی لذت ملتی تھی۔ اللہ کے بڑے مزے جو بھی چاہے وہ چکھ لے، یہ تو کر کے دیکھنے کا کام ہے۔ اگر شروع میں لذت محسوس نہیں ہوتی تو استغفار کریں، اللہ سے دعائیں مانگیں اور کوشش کریں، چند دنوں کے اندر ذکر کی لذت ملنی شروع ہو جائے گی۔ پھر ایسا مزہ آئے گا کہ دل چاہے گا کہ میں مراقبے میں بیٹھوں اور کوئی مجھے ڈسٹرب نہ کرے۔ ایسے بھی لوگ ہیں دنیا میں جو روزانہ کے معاملات کرنے سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں، یا اللہ اب میں معاملات میں بیٹھ رہا ہوں، کوئی بندہ نہ آ جائے جو مجھے ڈسٹرب کرے۔ تو گھنٹوں ذکر کرنا مشکل نہیں ہے، مگر اس کی لذت مل جائے تو۔ آج بچوں کو دیکھو، آئی پیڈ کے اوپر گھنٹہ 2 گھنٹے بیٹھنا کوئی مشکل نہیں ان کے لیے۔ اگر ایک بچے کو آئی پیڈ پہ تصویریں دیکھنے کا اتنا مزہ آتا ہے تو اللہ والے جو ذکر میں بیٹھتے ہیں ان کو بھی اپنے دل کی سکرین پہ پتہ نہیں کیا دیکھنے کا مزہ آتا ہے۔ رہوں بیٹھا میں اپنا سر جھکا کر، یہ ذکر کا مزہ ہی ایسا ہے، لذت ہی ایسی ہے۔ ویسے ایک دستور ہے کہ دنیا میں کسی بھی بڑے آدمی کو آپ ملنے کے لیے جائیں تو آپ کو انتظار میں بیٹھنا پڑے گا۔ مثلاً آپ جائیں جی میں پولیس کے بڑے سے ملنا ہے، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جائیں اور سیدھا دفتر میں اس کے سامنے جا کے بیٹھ جائیں۔ آپ کو دفتر کے بعد انتظار کرنا پڑے گا، جی صاحب میٹنگ میں ہے، فارغ ہوں گے آپ سے بات کریں گے۔ آپ کسی بڑے مفتی کے پاس جائیں، کسی بڑے آدمی کے پاس جائیں، جس بڑے کے پاس بھی جائیں گے آپ کو انتظار کرنا پڑے گا۔ اور اگر کوئی VVIP پرسنالٹی ہے جیسے ملک کا صدر ہوتا ہے تو پھر تو آپ کو ہو سکتا ہے مہینوں انتظار کرنا پڑے۔ تو جس طرح دنیا کے کسی بڑے سے ملنے کے لیے انتظار کرنا پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ کا دیدار پانے کے لیے بھی بندے کو انتظار کرنا پڑتا ہے۔ اب یہ انتظار دنیا میں اگر شروع کر دیں تو ہر روز آدھے گھنٹے کا مراقبہ، 1 گھنٹے کا مراقبہ، میرے وہ جو انتظار کا ٹائم ہے وہ پورا ہوتا جا رہا ہے۔ اگر دنیا میں اس نے انتظار کا ٹائم مکمل کر لیا، اللہ اس کو قیامت کے دن اپنا دیدار عطا فرما دیں گے۔ اور اگر دنیا میں یہ عمل نہ کر سکا تو پھر اس کو آگے جا کر انتظار کرنا پڑے گا، پھر اس کو اللہ تعالیٰ جنت دیں گے اور اپنا دیدار عطا فرمائیں گے۔ لیکن بڑے کے ملاقات سے پہلے انتظار کی گھڑیاں پوری کرنی پڑتی ہیں، انہی کا نام مراقبہ ہے۔ ہم مراقبے کو اس نیت کے ساتھ کریں، اللہ میں آپ کا دیدار چاہتا ہوں اور اس کے لیے یہ جو انتظار کی گھڑیاں ہیں میں دنیا میں پوری کر رہا ہوں۔ آج آدھا گھنٹہ، 15 منٹ، 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے، اللہ یہ گھنٹوں کیا چیز ہے۔ آپ دیدار کا وعدہ تو کریں، پوری زندگی لگانے کو تیار ہوں۔ سر طور ہو، سر عرش ہو، ہمیں انتظار قبول ہے۔ سر طور ہو، سر حشر ہو، ہمیں انتظار قبول ہے۔ وہ کبھی ملے، وہ کہیں ملے، وہ کبھی صحیح، وہ کہیں صحیح۔ اللہ آپ ملنے کا وعدہ تو کریں، کبھی ملے کہیں ملے، ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ تو جب دل کی یہ کیفیت ہوگی پھر ذکر میں بیٹھنا مشکل نہیں ہوگا۔ انسان مصروفیات میں سے ٹائم نکال لے گا اور کچھ نہ کچھ وقت نکال کے روزانہ اللہ کی یاد میں بیٹھے گا۔ جس طرح ذکر کی لذت ہے اسی طرح اللہ کے قرآن پڑھنے کی بھی لذت ہے، مگر وہ لذت ہر بندہ نہیں محسوس کر سکتا۔ جس طرح نابالغ بچہ بلوغ کی لذت سے واقف نہیں ہو سکتا، جو انسان اپنے دل کی صفائی نہ کرے وہ قرآن کی لذت سے واقف نہیں ہو سکتا۔ اور جن کو لذت آتی ہے وہ پوری پوری رات قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات قرآن مجید کی تلاوت میں گزار دیتے تھے۔ سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک پوری رات قرآن پاک کی آیت پڑھتی رہیں، وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ۔ سیدنا صدیق اکبر کا بھی یہی حال تھا، سیدنا عمر فاروق کا بھی۔ امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی پوری پوری رات قرآن کی تلاوت کرتے رہتے تھے۔ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھا کرتے تھے، ان کو لذت ملتی تھی۔ تذکرۃ الحفاظ ایک کتاب ہے جس میں قرآن مجید کے حفاظ کے واقعات ہیں۔ اس میں نے ایک عجیب واقعہ پڑھا، لکھا ہوا تھا کہ ایک نوجوان کی شادی ہوئی تو پہلی رات وہ بیوی سے ملاقات کے لیے کمرے میں گیا، ایک دوسرے کے ساتھ سلام کیا اور میاں بیوی دونوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم 2 رکعت نفل پہلے پڑھ لیتے ہیں پھر آپس میں ملاقات کریں گے۔ چنانچہ خاوند نے مصلی پہ نیت باندھ لی اور بیوی نے ذرا پیچھے نیت باندھ لی۔ اب یہ بچہ پوری رات عبادت کرنے کا عادی تھا، جب اس نے قرآن مجید کی تلاوت شروع کی تو اس کو مزہ آیا، لطف آیا۔ یہ قرآن مجید پڑھتا رہا حتیٰ کہ فجر کی اذان کا وقت ہو گیا۔ جب سلام پھیرا تو اس وقت اس کو محسوس ہوا
اور میری تو شادی کی پہلی رات تھی اور بیوی تو میرے پیچھے بیٹھے میرا انتظار کر رہی ہے۔ بیوی نے بھی کہا آپ خود بھی تھکے اور آپ نے مجھے بھی ساری رات تھکا دیا۔ تو وہ نوجوان کہنے لگا اچھا میں فجر۔ ان میں ایک تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، وہ اللہ کے خلیل تھے، اللہ سے شدید محبت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اپنا ریوڑ چلا رہے تھے بکریوں کا، تو ایک بندہ قریب سے گزرا اور اس نے اللہ کی تعریف کی، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت۔ جب اس نے اللہ کی تعریف اتنے پیارے انداز سے کی تو ابراہیم علیہ السلام کا دل مچل اٹھا۔ تو کہتے ہیں نا ایک دم بھی محبت چھپ نہ سکی جب تیرا کسی نے نام لیا۔ تو اللہ کا نام سن کے ابراہیم صاحب تڑپ اٹھے، اے بھائی ایک مرتبہ یہ تعریف اور کر دو۔ اس نے کہا اس کے بدلے کیا دیں گے؟ ابراہیم صاحب مبارک ہو، میں اللہ کا فرشتہ ہوں۔ ابراہیم صاحب مبارک ہو، میں اللہ کا فرشتہ ہوں، اللہ نے بھیجا جاؤ میرے خلیل کے سامنے میرا نام لو اور پھر دیکھو وہ کہتے ہیں میرے نام کے کیا دام لگاتا ہے۔ ایسے اللہ سے محبت کرنے والے لوگ بھی دنیا میں آئے اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے مدینہ ہجرت کے بعد جب پہلا خطبہ دیا تو نبی علیہ السلام نے یہی فرمایا، احب اللہ لما یغضبکم من نعمہ، اللہ سے محبت کرو چونکہ اس نے تمہیں تمام نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ ہم اگر نعمتوں پر غور کریں کہ اللہ نے ہمیں جو دی ہیں تو دل چاہتا ہے کہ اپنے محسن سے انسان محبت کرے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا احبونی لما حب اللہ، اور مجھ سے محبت کرو کہ اللہ مجھ سے محبوب فرماتے ہیں، مجھے محبوب رکھتے ہیں۔ تو اللہ سے اور اس کے محبوب اسلام سے محبت رکھنا یہ ہماری کامیابی کی بنیادی شرط ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اور ہمارے دل کو اپنی محبت سے گرما دے، اللہ دل میں آ جائے، اللہ ہمارے دل میں سما جائے، بلکہ سچ بات تو یہ ہے اللہ ہمارے دل میں چھا جائے۔ طلب ہو تو اللہ یہ نعمت عطا فرما دیتے ہیں۔ پھر یہ سلسلہ آگے چلتا رہا، چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دو بندوں سے بڑی محبت کرتے ہیں اور فرشتوں کی محفل میں ان کے تذکرے کرتے ہیں۔ آپ سوچیں وہ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں کہ جن کے تذکرے اللہ فرشتوں کی محفل میں کرتے ہیں۔ فرمایا ایک وہ بندہ جو سفر سے واپس لوٹا تھا، سب قافلے والے تو سو گئے تھکاوٹ کی وجہ سے، وہ جاگا، اس نے وضو کیا اور مصلی پہ کھڑا ہو گیا۔ اللہ کو اس بندے پہ بڑا پیار آتا ہے اور اللہ فرشتوں کو کہتے ہیں دیکھو میرا یہ بندہ، میری محبت نے اس کو کھڑا کر دیا۔ یہ جو تہجد کی نماز کا پڑھنا ہے یہ اللہ کو بڑا محبوب ہے۔ چنانچہ خواجہ غلام فرید احمد فرماتے ہیں رات پوے تے بے دردانو مٹھی نیندر آوے، رات پوے تے بے دردانو مٹھی نیندر آوے، درد مندانو یاد سجندی ستیاں آن جگاوے۔ اور جو درد مند ہوتے ہیں وہ سوئے ہوتے ہیں، ان کو یار کی یاد آ کے جگا دیتی ہے، خود بخود آنکھ کھل جاتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے 3 جماعتیں بناتے ہیں۔ ایک جماعت کو حکم دیتے ہیں کہ دیکھو فلاں 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 میرا مقبول بندہ ہے، تم جاؤ اور ان کی کروٹ بدل دو، یہ چاہیں گے تو تہجد پڑھیں گے اور چاہیں گے تو سوئے رہیں گے، میں ان کے تہجد پڑھنے پہ بھی راضی، ان کے سونے پہ بھی راضی۔ یہ وہ علماء ہوتے ہیں جو دین کا کام کرتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے نوم العلماء عبادت، علماء کی نیند بھی عبادت ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ اگر الیکٹریشین کام کے دوران فیل کرتا ہے کہ اس نے اپنا کوئی اوزار بدلنا ہے تو اس وقت وہ کام تو کوئی نہیں کر رہا ہوتا، مگر اجرت اس کو ملتی ہے، بھئی اس نے آخر اپنے اوزار ٹھیک کرنے ہیں نا، تیز کرنے ہیں۔ اسی طرح جو دین کا کام کرنے والے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ رات کو اٹھیں اور اللہ کو منائیں۔ یہ اللہ کو منانا اللہ کو بہت پیارا ہے۔ خواجہ غلام فرید احمد فرماتے ہیں راتی جاگیں تے شیخ سڈاویں، راتی جاگن کتے تے تم اتے، کہ تم رات کو جاگتے ہو اور اپنے آپ کو بڑا شیخ کہلواتے ہو، رات کو تو کتے جاگتے ہیں، وہ تم سے زیادہ بہتر ہے۔ رکھا سکھا ٹکڑا کھا کے جنے جا رکھاں وچ ستے تے تم اتے،
ہم رات کی ڈیوٹی کرتے ہیں تو صبح کے وقت گھر میں کرفیو لگا ہوتا ہے، آواز نہ آئے، مجھے نیند میں خلل نہ آئے، بیوی بیچاری پریشان ہوتی ہے، بچوں کو کہتی ہے خدا کا واسطہ شور نہ کرو، تمہارے ابو سوئے ہوئے ہوتے ہیں اور ہم نرم بستر پہ آرام کر رہے ہوتے ہیں۔ کتے کو دیکھو ساری رات ڈیوٹی دیتا ہے اور دن میں اس کے لیے کوئی بستر نہیں ہوتا، کسی درخت کے تنے کے ساتھ، دیوار کے سائے کے ساتھ وہ جا کے لیٹ جاتا ہے بغیر بستر کے۔ تو کتے تو پھر زیادہ بہتر ہوئے نا۔ راتی جاگیں تے شیخ سڈا میں، راتی جاگن کتے تیتھوں اتے، در مالک دا مول نہ چھوڑن، بھاویں مارے 100 جتے تیتھوں اتے۔ اٹھ بلیا تو یار بنا لے، نہیں تے بازی لے گئے کتے تیتھوں اتے۔ بلے شاہ اٹھو یار کو منا لو، ورنہ تم سے تو کتے بھی بازی لے گئے۔ تو تہجد کی پابندی ہمیں بہت زیادہ کرنی چاہیے، کیونکہ یہ وقت اللہ تعالیٰ سے روزینہ لینے کا وقت ہوتا ہے۔ اب ایک مزدور سارا دن مزدوری کرتا ہے تو شام کے وقت اس کو اجرت ملتی ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ وہ شام کے وقت اجرت کے لیے حاضر نہ ہو، وہ پہلے سے تیار ہوتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ مجھے سارے دن کی مزدوری کا بدلہ ملے گا۔ اسی طرح انسان جو دن اللہ کی یاد میں گزارتا ہے اس کو تہجد کے وقت اس کی مزدوری ملتی ہے۔ تو ہمیں تہجد کے لیے اٹھنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں اجرت مل جائے۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں حل من سائل فاعطی له، ہے کوئی سوال کرنے والا کہ جسے میں عطا کروں۔ دینے والا پوچھ رہا ہے اور ہم سوئے پڑے ہوتے ہیں۔ اور اب تو شعبان اور رمضان کا وقت شروع ہونے والا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی مغفرت عام ہوتی ہے۔ مدینہ طیبہ میں ایک قبیلہ تھا، اس کا نام تھا بنی کلب، وہ بکریاں پالتے تھے، ہر گھر والوں کے پاس سینکڑوں بکریاں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ 2 پہاڑوں کے درمیان وادی کو بکریاں بھر دیتی تھیں، اور بعض نے لکھا ہے کہ 12 کلومیٹر کا فاصلہ تھا جس میں بکریاں ہی بکریاں ہوتی تھیں۔ اب ذرا غور کریں کہ کتنی بکریاں ہوں گی جو 12 کلومیٹر تک بیٹھی ہوتی ہیں۔ ہمارے ایک دوست تھے زمبیا کے، ماشاءاللہ وہ فارغ البال تھے، سر پہ ان کے بال نہیں تھے، تو میں پیار سے ان کو کہتا تھا جی یہ میرے فارغ البال دوست ہیں۔ وہ بھی مسکراتے تھے تو میں بھی مسکرا پڑتا تھا۔ اچھا ایک دفعہ میں نے دیکھا کہ انہوں نے اتنے سارے نا بالوں کی لٹ لگائی ہوئی ہے اور یوں اس کو کر کے اپنا ٹنڈ چھپایا ہوا ہے۔ تو میں نے پوچھا کہ یہ بال کہاں سے آ گئے؟ کہنے لگا حضرت ایک بال $1 کا ٹرانسپلانٹ ہوا ہے، یہ 10,000 بال ہیں، میں نے $10,000 دے کے ٹرانسپلانٹ کروائے ہیں۔ تو میں سوچنے لگا اگر اتنے سے بال 10,000 ہیں تو پورے سر کے بال کتنے ہوں گے، اور پھر ایک بکری کے جسم پہ کتنے بال ہوں گے؟ صاف ظاہر ہے لاکھوں کروڑوں میں ہوں گے، اس کے تو پورے جسم پہ بال ہوتے ہیں۔ تو حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان کی ہر رات میں بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر جہنمی جہنم سے بری فرما دیتے ہیں۔ اب جب اربوں اور کھربوں لوگوں کی مغفرت ہونی ہے تو ہماری کیوں نہیں ہوگی؟ ہماری بھی ہوگی، مگر ہم اس کے لیے اللہ سے مانگیں اور کوشش کریں، اللہ کو اپنا جذبہ دکھائیں، اللہ کو اپنی محبت دکھائیں۔ تو ایک تو اللہ کو وہ بندہ پسند ہے جو تہجد میں کھڑا ہو اور تہجد کی نماز پڑھے، اور دوسرا وہ بندہ کہ جس کا جوانی کا وقت تھا، خوبصورت دل میں گھر کرنے والی بیوی پاس تھی، وہ چاہتا تو اپنی بیوی کے ساتھ وقت گزار سکتا تھا، مگر پھر وہ تہجد میں کھڑا ہوا اور اللہ کی یاد میں لگ گیا۔ اللہ کو یہ بندہ بڑا پسند۔ اللہ ان دونوں بندوں کے تذکرے فرشتوں کی محفل میں فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ میرے کتنے اچھے بندے ہیں، میری محبت نے ان کو کھڑا کیا اور یہ تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ شاعر نے کہا تیرے عشق نے مجھے غم دیا، تیرے عشق نے مجھے غم دیا، میرے غم کی عمر دراز ہو، تیرے عشق نے مجھے غم دیا، میرے غم کی عمر دراز ہو، وہ مقام آئے میرے خدا
میرے عشق پہ تجھ ناز ہو